Dear students, Assalamu alaikum warahmatullah. We are in class 12th, subject history, theme 8th, and the question 6th. Today we will discuss the influencing the economical and social relations in agrarian society, the cost factor. What was the role of the cost and what was the cost, how much cost factor was influencing the social and economic relations. ذات کا کہاں تک سماجی اور اقتصادی زندگی پہ اثرات تھے. Cultivators were divided on the basis of their cost and other cost like distinctions or cost based distinctions. یعنی جو کام کار لوگ تھے، جو زمیندار لوگ تھے، جو کلٹیویٹرس تھے، وہ ذات کی بنیاد پر تقسیم تھے. ان کی جو سوسائٹی میں جو ان کا مقام تھا، اقتصادی حالات جو ان کے تھے، وہ کاسٹ بیسڈ تھے. Among the peasants were many who worked as the agriculture laborers, جنہیں مزدور کہتے ہیں, worked as the manchalas. Thus they were not allowed to live in villages. They resided outside the villages and were assigned to be menial tasks and lacked resources. Thus they were poverty stricken. یعنی وہ ایک طبقہ وہ تھا زمینداروں میں جنہیں ایگریکلچر لیبررس کے نام پہ مشہور تھے، جانا جاتے تھے، جنہیں مزدور کہا کرتے تھے. وہ سب سے مینیل کلاس کے لوگ تھے. وہ آؤٹ سائڈ دا ولیج رہا کرتے تھے. ان کا جو کام تھا مینیل جاب تھا. جس طرح آج بھی وہ لوگ ہیں جو جب ہندو سسٹم میں ہندو کاسٹ بیسڈ سوسائٹی، وہاں بھی ان لوگوں کو گاؤں کے باہر رکھا جاتا تھا کیونکہ وہ مینیل جاب سے وابستہ لوگ تھے. ان دنوں بھی 6 اور 16ویں اور 17ویں صدی کے دوران ایسے قسم کے لوگ جو کلٹیویٹرس میں نچلے درجے کے، جنہیں آج کے دور میں ملیج کہتے ہیں یا جن کے آج کے دور میں آدیواسی کہتے ہیں، دلت کہتے ہیں، اسی طرح وہ اس زمانے کے دلت تھے. Second, caste distinctions had also begun to permeate other communities as well. In Muslim communities, menials were like the halal khor, scavengers. A direct relation existed between the caste poverty and the social status. مسلمانوں کے طبقے میں ایک طبقہ تھا جنہیں یہ حلال خور کہتے تھے یا اسکینجرز کہتے تھے. وہ مسلم کمیونٹی کے فار ایگزامپل ان میں وہ لوگ تھے جو اس قسم کے ہندو کاسٹ سے بھی لوگ تھے، ہندو مذہب سے بھی لوگ تھے. مسلم کمیونٹی میں سے بھی ایسے لوگ تھے جو مینیل جاب کے کرنے والے تھے. اس طرح وہ جانوروں کی جو چمڑی اتارتے تھے، وہ بھی گاؤں سے باہر رہا کرتے تھے کیونکہ ان کا کام ہی کچھ ایسا ہی تھا. In 17th century, Marwar Rajputs are described as the peasants. 17ویں صدی کی بات ہے کہ ماروار جو جس طرح آج میوات ہے، ماروار ہے، یہ شہر تھے، اسٹیٹس تھے. تو جو وہاں کے جو راجپوت تھے، میوات کے ماروار کے تھے، وہ انہیں اس وقت جو پیزنٹس کے روپ میں، کیونکہ وہ جو راجپوتوں میں سے نچلے درجے کے راجپوت تھے، جو نچلے درجے کے راجپوت تھے، وہ انہیں جنہیں جاٹس بھی، اس طرح سکھوں میں جاٹس بھی ہوتے ہیں، انہیں وہ پیزنٹس تھے. کیونکہ پیزنٹس وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے زمین کسان کہا کرتے تھے، جن کے پاس اپنی زمین نہیں تھی بلکہ صرف وہ کامگار تھے. جو زمیندار تھے ان کے زمین پہ کام کرتے تھے، ایز اے لیبررس کام کرتے تھے، ایز اے کاشتکار وہ کام کرتے تھے. تو انہیں وہ راجپوت ہونے کے باوجود پیزنٹس تھے. اینڈ ایکولنٹ ود جاٹس. جس طرح پنجاب کے جاٹ ہیں
یعنی وہ جاٹس سے جس طرح جاٹس کا مقام تھا سکھوں میں، اسی طرح وہ راجپوتوں میں جاٹس کے وہ جو مقام پہ تھے، دے ویر گیون این انفیریئر اسٹیٹس ان دا کاسٹ ہیرارکی. وہ جو موروثی یا جو کہ وہ جو سیکوینس ہے کاسٹ میں درجہ بندی کے حوالے سے، اس میں جو نچلے درجے پہ رکھا جاتا تھا راجپوتوں میں ان کو، جو لور کاسٹ کے راجپوت تھے اور جو پیزنٹس تھے. فورتھ، کاسٹس لائک اہریز، گجرز اینڈ مالیز ریچڈ اینڈ لیولڈ اسٹیٹس ان دا ایسٹرن ریجنز. یہ جو 3 قسم کے کاسٹس ہیں جو جنہیں یہ ان کا لیوسٹ جو اسٹیٹس تھا، اسپیشلی جو ایسٹرن ریجن کے لوگ تھے، انہیں ریجن کے حوالے سے they were called the cattle rearing and horticulture. جو وہ پروفیشن سے تعلق رکھتے تھے، وہ پروفیشنلی ہارٹیکلچر سے اور کیٹل ریئرنگ سے تعلق رکھتے تھے. انہیں یہ تینوں کاسٹس لائک آہیریز، گجرز اینڈ مالیز ریچڈ ایز دا ایلیویٹڈ اسٹیٹس ان دا ایسٹرن ریجنز. انہیں جو ان کا کام تھا وہ پروفیشنل تھے، ہارٹیکلچر کے ساتھ وابستہ تھے اور کیٹل ریئرنگ کے کام سے وہ وابستہ تھے. جو اس کے علاوہ جو 5th ہے، دا پاسٹورل اینڈ دا فشنگ کاسٹس لائک دا سینگوپس اینڈ دا کیویتاز ایکویئر دا اسٹیٹس آف پیزنٹس. یہ لوگ بھی جو سینگوپس اینڈ کیویتاز جو تھے، یہ پاسٹورل اور فشنگ کاسٹ سے تعلق رکھتے تھے. یعنی یہ جو مرگز ہیں، جو آج کل جو باکس ہیں جہاں پر کیٹل ریئرنگ سیزنلی ان کو جانوروں کو لیا جاتا ہے، سیزنلی کبھی گرما میں، کہیں سردیوں میں، کہیں سرما میں. تو اس طرح یہ لوگ تھے، انہوں نے وہ بھی دے ایکویئرڈ دے رول آف پیزنٹس، کیونکہ وہ جنگلوں سے اتر کر پھر وہ پیزنٹ لائف میں ایڈجسٹ ہوئے، وہ کامگار کے روپ میں ایڈجسٹ ہوئے. اور وہ بھی آہستہ آہستہ، کیونکہ یہ ایگریرین سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے پاسٹورل لائف اور فشنگ یا یہ کام کرتے تھے، یہ وہاں سے آ کر پھر ایگریرین سوسائٹی میں اس طرح ایڈجسٹ ہوئے، تو یہ بھی پیزنٹ کے روپ میں تسلیم کیے گئے، ایڈجسٹ ہوئے. نیکسٹ جو ہے، ہو وائر دا لائیوز آف فارسٹ ڈیولپرس ٹرانسفارمڈ ان دا 16th and 17th century. وہ دیکھتے ہیں کہ جو جنگلوں میں رہنے والے تھے، انہوں نے 16ویں اور 17ویں صدی کے دوران اپنی زندگی کو، اپنے روزگار کو، اپنے کام کاج کو کس طرح ٹرانسفارم کیا. آر دا ڈسکرائب دا لائیوز آف فارسٹ ڈیولپرس ان دا 16th 17th century. اب ہمیں جو فارسٹ میں رہا کرتے لوگ تھے، فارسٹوں میں، جنگلوں میں، جو 16ویں اور 17ویں صدی کے دوران لوگ رہا کرتے تھے، ان کے بارے میں تھوڑا جانکاری حاصل کریں گے. دا ٹرانسفارمیشن ان دا لائیوز آف فارسٹ ڈیولپرس 16th and 17th century. Huge areas were covered with the forests in the various parts of the Indian in 16th and 17th century. Forest dwellers were called the jungli. The term jungle was used to describe those who occupied and include activities such as hunting, gathering, and forest produce and shifting cultivation. These activities were performed according to the specific reasons on the various regions considered. The example of the Bahalis who fished in summer, collected forest produce in spring. Such activities enabled forest tribes to be mobile, which was an characteristic feature of their life. پہلے ہم دیکھیں گے جو جنگلوں میں رہا کرتے تھے انہیں جنگلی کہا کرتے تھے. یعنی وہ اپنی زندگی جنگلوں میں گزر بسر کرتے تھے. وہ ان کے کیٹل ریئرنگ کے حوالے سے، اپنے جو جانوروں کے حوالے سے وہ وہیں پر زندگی گزارتے تھے. اب انہیں جنگلی کہا کرتے تھے. جو جنگلوں کے کام کاج سے وابستہ ہے اور رہنے کے حوالے سے، وہ ان کا کام زیادہ تر منسوب جنگلوں کے ساتھ تھا. تو اب یہ ایک جو ٹرم ہے بہالیز جو ہیں، اس کے حوالے سے یہ ہے کہ بہالیز ان لوگوں کو کہا کرتے تھے وہ سیزنلی کام کرتے تھے. انہوں نے 4 موسموں کے حوالے سے اپنی
ایکٹیویٹیز کو سیزنلی بنا کے رکھا تھا. فار ایگزامپل اسپرنگ میں وہ فارسٹ پروڈیوس جو حاصل کرتے تھے فارسٹ سے جو پروڈکشن تھے, سمر میں وہ فشنگ سے وابستہ تھے, مونسون کے موسم میں وہ کلٹیویشن سے وابستہ تھے, آٹم اور ونٹر میں وہ ہنٹنگ سے وابستہ تھے. یعنی اس طرح وہ لوگ اس طرح انہوں نے موسم کے حوالے سے اپنے کام تقسیم کیا تھا. ایز دا اسٹیٹ ریکوائرڈ ایلیفینٹس فار the consolidation of mighty army, the Pishkash lived in the forest people to supply the elephants. کیونکہ آرمی کے حوالے سے ڈیفنس کے حوالے سے ہاتھیوں کی ضرورت تھی, تو وہ ان سے جب آرمی کی یا ڈیفنس کی ضرورت تھی تو وہ لوگ حکومت ان سے رابطہ کرتے تھے اور وہاں سے ہاتھیوں کو لاتے تھے اور ان کو اپنا وہ معاوضہ دے دیتے تھے. اس طرح وہ ڈیفنس کے حوالے سے گورنمنٹ کی بہت مدد کرتے تھے. ایگریکلچر فارسٹ پروڈکٹس لائک ہونی, بیس ویکس, gum and lac were in the huge demand. Gum and lac became the major items overseas exports in the 17th century and entered valuable foreign exchange. یعنی یہ وہ اشیاء ہیں جو ہندوستان سے باہر فارن کنٹریز میں ان دنوں ایز اے ٹریڈ کے روپ میں, جس سے فارن ایکسچیکر میں بہت پیسہ ملتا تھا ہندوستان کو اس وقت 16ویں اور 17ویں صدی کے دوران. کیونکہ جو ہونی بی ہے یا ہونی ویکس ہے یا گم لیک, اس کا بہت ہی ڈیمانڈ تھی باہر کے کنٹریز میں, لہٰذا یہ ویلیبل تھا فار انڈین ٹریڈ. ایلیفینٹس ویر آلسو کیپچرڈ اینڈ سولڈ. ہاتھیوں کے حوالے سے بھی اچھی خاصی ٹریڈ اویلیبل تھی, ان کو پکڑ کے لایا جاتا تھا اور ان کو فروخت کیا جاتا تھا. ٹرائبز لائک پنجاب لوہینز engaged in overland trade with the Afghans and internal trade in Punjab as well. یعنی جو پنجاب لوہینز جو وہ لوکل ٹریڈ سے وابستہ تھے, افغانستان کے ساتھ لوکل ٹریڈ تھا پنجاب کا, یعنی لوکلی پنجاب جو نزدیک ریاستوں سے اپنا ان کا ٹریڈ ریلیشنز تھے. سوشل فیکٹرز ویر آلسو ریسپانسبل فار دا ٹرانسفارمنگ آف دا لائیوز آف دا فارسٹ ڈیولپرز. مینی ٹرائبلز چیفس became the زمیندارز, سم ایون became the kings. یعنی زمینداروں میں جو پاورفل تھے وہ بعد میں بادشاہ کے روپ میں ابھرے. and they recruit people from their own tribes in the army. For example, in Assam, the Ahom kings depended on the people who rendered military services in the exchange of land. یعنی لوگ جو زمین کے عوض آرمی میں خدمت پرووائڈ کرتے تھے, اسپیشلی آسام کی بات ہے, اہم کنگز جو تھے آسام کے, انہوں نے پھر اپنے ہی خاندان سے, اپنی ہی کنٹری سے, اپنے ہی قبیلے سے لوگوں کو, کیونکہ ان پہ ٹرسٹ تھا, آرمی میں بھرتی کیا. By the 16th century, the transition from the tribal monarchical system had taken place. In Ain Akbari descriptions has been mentioned about the existence of tribal kingdoms in northeastern India. Descriptions is also made regarding the kings who fought and conquered a number of tribes. New cultural influences also entered in the forest areas. Probably Sufi saints played a remarkable role in spreading Islam in these areas. یعنی جو کنگز جنہوں نے لڑائیاں لڑی تھی, تو پھر مختلف قبیلوں نے اپنے اپنے قبیلوں کے حوالے سے, اپنے اپنے ٹرائبز کے حوالے سے, اپنے جو ثقافت کے حوالے سے, مذہب کے حوالے سے لوگوں میں اپنا اثر رکھنے کے بعد لوگوں کو موٹیویٹ کیا, اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے اثرات سے, جو اسی طرح شاید سینٹس نے بھی بہت کام کیا, لوگوں کو اپنے اپنے مذہب کے حوالے سے, اپنے اپنے فریکشن کے حوالے سے, سیکٹ کے حوالے سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا, اور اسلامی سینٹس نے بھی مختلف قبیلوں کے حوالے سے مختلف علاقوں میں اپنا بہت ہی رول ادا کیا ٹو اسپریڈ دا اسلام. Thank you. Next, tomorrow we will discuss the next question regarding the Zamindars in Mughal India. Thank you.